السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز اور میں ہوں محسن ندیم۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مہنگائی کے اس دور میں جہاں علاج معالجہ بہت مہنگا ہو گیا، وہیں پر دوران حادثات، اسپائنل کارڈ ایشوز، مہروں کے مسائل اور ڈسک بریک ہو جانے پر نارمل زندگی گزارنے سے محروم شہریوں کے لیے فری علاج معالجے کی سہولیات میسر آئیں تو کیا ہی بات ہے۔ فیصل آباد کے علاقہ حاجی آباد میں ایسا ہی ایک انسان دو شخص موجود ہے جس کے بارے میں بتا رہے ہیں نمائندہ سٹی نیوز نعیم دارا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں حاجی آباد میں اور میرے ساتھ موجود ہیں حاجی محمد علی گوندل صاحب، اور یہ ان پیشنٹ کا علاج کرتے ہیں جو مختلف حادثات کی صورت میں ان کی جو ہے بیک بون کے مسائل بنتے ہیں، اور پھر یہ فزیوتھراپی کے تحت جو ہے ان لوگوں کو اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس قابل بناتے ہیں کہ وہ خود چل کر جو ہیں وہ اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ لیکن جب وہ پہلے ان کے پاس آتے ہیں تو پھر شاید وہ چلنے کے قابل نہیں ہوتے اور ان کو ویل چیئر پر یا پھر ان کے جو پیارے ہیں وہ اٹھا کر لے کے آتے ہیں۔ ہم ان سے بات کرتے جانتے ہیں کہ آخر یہ کام انہوں نے کب شروع کیا اور کیسے یہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں کہ لوگ خود چل کر اپنے گھروں میں چل جاتے ہیں۔ سر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ السلام علیکم جی سر، ہمارے پاس فزیوتھراپی سسٹم ہے۔ فزیوتھراپی کے ذریعے ہم پہلے چیک کرتے ہیں کہ بندے کی بلڈ کی سرکولیشن کہاں تک ہے۔ بلڈ کی سرکولیشن میں پرابلم آتی ہے، بندے کے لیگامنٹس پٹھے اسٹف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس میں بیک بون کی پرابلم آتی ہے، شیٹیکا پین آتی ہے، گھٹنے خراب ہو جاتے ہیں، نی، اور بیک بون کے متعلق سروائکل میں پرابلم آتی ہے، لوگوں کو نیند نہیں آتی، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ بلڈ کی سرکولیشن بحال کرتے ہیں فزیوتھراپی کے ذریعے، اور جن بندوں کو مورے، ڈسک، اس طرح کی S1 L5 جس کی وجہ سے شیٹیکا پین آتی ہے، اس کا علاج کرتے ہیں۔ اچھا، عام طور پر یہ سوچا جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار رات کو میں سو رہا تھا، صبح اٹھا ہوں تو میری بیک پہ درد ہو رہی ہے، تو اس کا پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو کہ وہ اس طرح کے بستر پہ سوئیں ہیں جو بہت آرام دہ ہے، تو اس پہ نہیں سونا چاہیے، آپ زمین پہ سوئیں گے تو پھر آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس میں کتنی سچائی ہے؟ اس میں 100% سچائی ہے۔ یہ لوگ میٹرس پہ سوتے ہیں تو باڈی پہ پسینہ آ جاتا ہے، ہیٹ آتی ہے، جب وہ کروٹ لیتے ہیں، اے سی، پنکھا یا ہوا لگتی ہے تو مسل جو ہے وہ اسٹف ہو جاتے ہیں، سکڑ جاتے ہیں، وہ اس کو جو لچک ہوتی ہے وجود میں وہ نہیں رہتی، وہ چلنے نہیں دیتے، درد آتی ہے۔ اس کے لیے ہارڈ بیڈ، آرتھو پلس چاہیے یا پھٹا چاہیے یا زمین چاہیے، اس کے اوپر سو، تاکہ باڈی کا وزن جو ہے نا، یہ ہپس جو پنجابی میں چتڑ کہا جاتا ہے جنہیں، ان ہپس کے اوپر وزن آنا چاہیے تاکہ باڈی کے اندر جو بھی وین، نرو اور آرٹی بلڈ کی سپلائی والی ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہو۔ آپ جو سروسز دے رہے ہیں یہ ٹوٹلی فری ہے لوگوں کے لیے؟ جی یہ ٹوٹلی فری ہے جی۔ جی بالکل، ذیشان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو بیرون پلٹ مختلف ممالک میں انہوں نے کام کیا ہے، آج کل یہ پاکستان میں موجود ہے۔ ذیشان صاحب، آپ نے بتایا کہ آپ کی وائف کا ایشو بنا تھا، تو کیا ایشو تھا؟ پھر حاجی صاحب نے جب ٹریٹمنٹ کی ہے تو اب صورتحال کیا ہے؟ السلام علیکم جی، میری مسز کو نا شیٹی کا پرابلم تھا، تو کافی ڈاکٹر کو دکھایا ہے، ادھر ڈاکٹر نعیم الرحمان بھی ہیں، ان کو بھی دکھایا، تو انہوں نے کہا جی کہ ان کا آپریشن ہونا ہے، MRI رپورٹ کروائی، ایکس رے وغیرہ کروائے، انہیں ہمیں آپریشن کا بتا دیا۔ ہم ان کو آپریشن کے لیے لے کے جا رہے تھے، میرے بردر ان لا کو پتہ چلا حاجی صاحب کا، انہوں نے کہا ایک دفعہ آپ ان کو دکھا رہے ہیں۔ حاجی صاحب نے ان کی MRI رپورٹ، ایکس رے وغیرہ دیکھا، انہوں نے کہا اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، شیٹی کا پین ہے، بلڈ سرکولیشن نہیں ہو رہی، تو آپ تھوڑا سا ہم سے فزیو کروائیں، انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم نے ان کا اسی دن فزیو کروایا، تو میں جب انہیں لے کر آیا تو ویل چیئر پر تھی، اور جب وہ یہاں اندر سے باہر نکلی ہیں تو وہ اپنے پاؤں پر خود چل کر وہ باہر۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ حاجی صاحب، میں بھی جاننا چاہتا ہوں اور ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی جاننا چاہتے ہیں، آخر یہ شیٹی کا جو پین ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کمزوری ہے، بیسیکلی معدے میں پرابلم آتی ہے، معدے سے آگے وہ سروائیو نہیں باڈی کر پاتی، تو بلڈ میں سرکولیشن کی جو ہے نا وہ رکنا شروع ہو جاتی ہے، اور جس حصے کو شیٹیکا آتی ہے کہ مورے کے نیچے ڈسک پریس ہو کے مورے کے سائز سے باہر آتی ہے، نیچے سے شیٹیکا وین گزرتی ہے، اس کے اوپر پریشر آتا ہے، وہ بند ہو جاتی ہے، چلنے سے ٹانگ کے اوپر وزن آتا ہے، وہ پریشر وین میں آتا ہے تو وہ درد کرتی ہے، اس کو شیٹیکا کہتے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے مکمل تفصیل کے ساتھ سنا ہے، اور باقاعدہ طور پر وہ لوگ جو یہاں سے ٹریٹمنٹ کروا چکے ہیں اور صحت یاب ہو کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں، اور وہ خود بتا رہے تھے
جو کہ ان کی وائف کا ایشو تھا۔ ذیشان صاحب مختلف ممالک میں انہوں نے کام کیا ہے، آج کل پاکستان میں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک کے دیگر حصوں سے بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں اور ٹوٹلی فری علاج کیا جاتا ہے، اور فزیو تھراپی کے تحت لوگوں کو یہاں شفا ملتی ہے، اور یہ شفا من جانب اللہ ہے۔ جی، عارف والا کے علاقے چوک مرلے میں پیش آنے والے ٹریفک حادثے میں غریب محنت کش کا کم سن بچہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ مزید جانتے ہیں یاسر علی کمبو سے۔ جی، عارف والا ٹوٹل آئل کمپنی کی گاڑی نے بچے کا سر مکمل طور پر کچل دیا، ڈرائیور گاڑی سمیت بھوکا پتن سے گرفتار۔ چوک مرلے بنڈارا پمپ کے قریب حادثہ پیش آیا۔ لوڈر ٹوٹل آئل کمپنی کی تیز رفتار گاڑی نے ننھے پھول کو کچل ڈالا۔ چوک مرلے میں ایک ہفتے میں لگاتار 3 ٹریفک حادثات ہوئے ہیں۔ ریسکیو 1122 اور پیٹرولنگ پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کر دی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ یاسر علی کمبو، سٹی نیوز، عارف والا۔ شیرگڑھ مین بازار میں کپڑے کی دکان سے بھتہ مانگنے پر سب انسپکٹر عمران فیصل سمیت 2 کانسٹیبل معطل۔ مزید تفصیلات بیورو چیف اکاڑا زبیر پرنس سے۔ جی بالکل، شیرگڑھ مین بازار میں کپڑے کے تاجر راؤ محمد ساجد کی دکان پر راؤ عمران فیصل سب انسپکٹر انچارج انویسٹیگیشن تھانہ شیرگڑھ ہمراہ کانسٹیبل محمد جاوید اور ڈرائیور محمد اعظم اس کی دکان راؤ فیبرکس مین بازار شیرگڑھ میں آئے اور دوپہر کو غیر قانونی طور پر پکڑ کر پرائیویٹ گاڑی میں بٹھا کر اغوا کر کے لے گئے اور کپڑوں کے سوٹ بطور عیدی لے کر ڈیل کر کے انہیں رہا کر دیا۔ اس اطلاع پر انجمن فلاح تاجران شیرگڑھ سراپا احتجاج بن گئی، جن کی شکایت پر مقامی ایم پی اے سیدہ جگنو محسن کرمانی اور رائے مشتاق احمد کھرل چیئرمین مارکیٹ کمیٹی اور شیرگڑھ پریس کلب رجسٹر نے اس کا باقاعدہ نوٹس لیتے ہوئے فیصل شہزاد ڈی پی او اکاڑا کے نوٹس میں دیا، جنہوں نے ظفر اقبال ڈوگر ڈی ایس پی رینالہ سرکل کو انکوائری افیسر مقرر کر کے 24 گھنٹوں میں رپورٹ طلب کر لی۔ ظفر اقبال ڈوگر ڈی ایس پی نے خفیہ اور لانیہ انکوائری کی تمام واقعہ کی فوٹیج بھی حاصل کر لی اور جرم ثابت ہونے پر راؤ عمران فیصل سب انسپکٹر انچارج انویسٹیگیشن اور ڈرائیور محمد اعظم اور کانسٹیبل محمد جاوید کو معطل لائن حاضر کر کے محکمانہ انکوائری لگا دی۔ اس فیصلہ سے مدعی راؤ محمد ساجد تاجر انجمن فلاح تاجران شیرگڑھ نے سیدہ جگنو محسن کرمانی ایم پی اے، فیصل شہزاد ڈی پی او اکاڑا، ظفر اقبال ڈوگر ڈی ایس پی اور رائے مشتاق احمد کھرل چیئرمین مارکیٹ کمیٹی اور شیرگڑھ پریس کلب رجسٹر کا شکریہ ادا کیا۔ فیصل شہزاد ڈی پی او اور ظفر اقبال ڈوگر ڈی ایس پی اور عدنان رفیق ایس ایچ او شیرگڑھ نے کہا کہ کرپٹ اور بلیک میلر قانون شکن عناصر کی محکمہ میں کوئی جگہ نہیں ہے، ان کا کڑا احتساب جاری رکھیں گے۔ ڈپٹی کمشنر علی شہزاد کی ہدایت پر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے شہر خموشہ کی صفائی کے لیے خصوصی مہم شروع کر دی۔ ایم ڈی ویسٹ کمپنی نے کہا ہے کہ شہری عید کے موقع پر اپنے پیاروں کی فاتح خوانی کے لیے قبرستانوں کا رخ کرتے ہیں۔ قبرستانوں کو صاف ستھرا رکھنا ہمارا دینی فریضہ ہے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ شہر کے تمام قبرستانوں سے گھاس پھوس اور کچرا اٹھایا جائے اور قبرستانوں کے داخلی راستوں کی خصوصی صفائی کی جائے۔ ملتان میں پولیس تھانہ کتابپور کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی۔ منشیات فروش محمد نوید کو گرفتار کر کے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر لی گئی۔ گرفتار ملزم سے 1310 گرام چرس برآمد کی گئی۔ پولیس نے بستی سیالہ والی سے ملزم کو گرفتار کر کے برآمدگی کی۔ گرفتار ملزم کے خلاف تھانہ کتابپور میں مقدمہ درج کر کے کارروائی کی جا رہی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر ڈسکا بلال بن عبدالحفیظ موٹر سائیکل پر ٹائیگر فورس ڈسکا کے صدر کے ہمراہ بازار میں گھومتے رہے اور لاک ڈاؤن کی خلاف ورزیاں کرنے والوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی۔ کارروائی میں 18 افراد کو زیر حراست لیا گیا۔ درجنوں دکانیں، 3 پلازے اور مین بازار ڈسکا کو مکمل سیل کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ خلاف ورزی کے مرتکب دکانداروں کے خلاف 7 FIRs بھی درج کر لی گئی ہیں۔ ڈی پی او ننکانہ بلال افتخار کی ہدایت پر تقسیم انویسٹیگیشن بل کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ضلع بھر کے تفتیشی افسران کو اخراجات کے بل تقسیم کیے گئے۔ تفتیشی اخراجات کے چیک تقسیم کا مقصد تفتیشی مراحل کو شفاف اور منصفانہ بنانا ہے۔ ڈی پی او ننکانہ کا کہنا ہے کہ میرٹ اور انصاف کی فراہمی یقینی بنانا اولین ترجیح ہے۔ ملک بھر کی طرح شیخو پورہ اور مانا والا میں بھی تاجر اور غریب عوام پریشان۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کے باعث حکومت کی طرف سے کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا۔ مزید بتا رہے ہیں بیورو چیف شیخو پورہ میاں محمد عمران۔ 600 روپیہ میری دیہڑی ہے، ساڈا کوئی گزارا نہیں ہوندا۔ ایڈے ایڈے وڈے افیسر نے جڑے تنخواہ لے رہے ہیں 2-2 4-4 لاکھ، انہاں دی تنخواہ بھی بند کیتی جاوے۔ انہاں نوں پتہ لگے لاک ڈاؤن کی ہوندا ہے، ساڈے غریباں واسطے لاک ڈاؤن آ گیا۔ یہ چھوٹے اسٹار، چھوٹے دکاندار، ریڑھی والے، تاجر بہت بڑا پھنس گئے۔ بیچاروں کے پاس جو جمع پونجی تھی سب اکٹھی کر کے مہینہ پہلے ہی عید پر بیچنے کے لیے سامان لے آئے اور آج حکمرانوں کی لاک ڈاؤن پالیسی سے پریشان ہے۔
میں نے جدوں دا لاک ڈاؤن شروع کیتا اسی بھوکے مر گئے ہاں. میرے 8 بچے نے, میں نے بیوی, اسی 10 جنے بننے ہاں. 600 روپیہ میری دیہڑی ہے. ساڈا کوئی گزارا نہیں ہوندا. ایڈے ایڈے وڈے افیسر نے جڑے تنخواہ لے رہے ہیں 2-2 4-4 لاکھ, انہاں دی تنخواہ بھی بند کیتی جاوے. انہاں نوں پتہ لگے لاک ڈاؤن کی ہوندا. ساڈے غریباں واسطے لاک ڈاؤن آ گیا. جدوں دل کیتا ساڈیاں دکاناں بند کرا دینے. اسی دکاناں تو سودا لین جانے, دکاندار دکاناں نہیں کھولدے, کہندے سانوں جرمانہ کر دینے. تاجروں کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن میں تھوڑی سی نرمی کی جائے اور ہمیں ریلیف دیا جائے. کیمرہ مین عبداللہ ساجد کے ساتھ میاں محمد عمران, سٹی نیوز شیخو پورہ. ڈپٹی کمشنر ملتان علی شہزاد کی ہدایت پر لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بڑی کارروائی. ضلع ملتان میں گزشتہ روز 50 کاروباری مراکز کو سیل کر دیا گیا. SOPs یکسر نظر انداز کرنے پر 2 افراد موقع پر گرفتار, جبکہ 2 کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. سیکرٹری RTA رانا محسن نے کورونا SOPs پر عمل نہ کرنے پر 13 بسوں کو تحویل میں لے لیا, جبکہ ٹرانسپورٹ مالکان پر 52,000 روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا. اس کے علاوہ انہوں نے سحری کے وقت دکانیں کھولنے پر دکانداروں کو 1 لاکھ روپے جرمانہ کیا. خانپور میں سیکرٹری آثار قدیمہ طاہر یوسف نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر شیخ محمد طاہر کے ہمراہ خانپور کے سستا رمضان بازار کا دورہ کیا اور بہترین انتظامات پر انتظامیہ کو شاباش دی. انہوں نے اشیاء خورونوش کے معیار اور پیمانے کو چیک کرنے کے علاوہ ریٹس کو بھی چیک کیا اور کہا کہ حکومت پنجاب عوام کو ریلیف مہیا کرنے کے لیے کوشاں ہے. رمضان بازاروں میں معیار اور مقدار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا اور غفلت کے مرتکب دکانداروں اور اہلکاروں سے سختی سے نمٹا جائے گا. برطانوی صنعتی ادارے کورونا وبا سے ہونے والے نقصانات کو پورا کرنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں, جس کے نتیجے میں ماہ اپریل کے اعداد و شمار گزشتہ 27 سال کی بہترین سطح پر رہے. رپورٹ کر رہے ہیں لندن سے مقیم احمد. گزشتہ مہینے کے دوران برطانیہ میں مینوفیکچرنگ یا مصنوعات کی تیاری میں 27 سال کے بعد سب سے زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. اعداد و شمار کے مطابق کاروباری ادارے وبائی صورتحال کے دوران ہونے والے نقصانات کے ازالے کے لیے سرتوڑ کوششیں کر رہے ہیں. مارچ کے مقابلے میں اپریل میں PMI انڈیکس میں مصنوعات کے آرڈرز میں اضافہ ہوا اور 2/3 کاروباری ادارے 1 سال کے عرصے میں پروڈکشن میں بہتری کی توقع کر رہے ہیں. تاہم اعداد و شمار کے مطابق مصنوعات کی فراہمی میں زیادہ وقت صرف ہو رہا ہے اور خام مال کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, جو بعض اوقات معاشی سرگرمیوں میں اضافہ ظاہر کرتی ہیں. گزشتہ سال برطانیہ کی معیشت میں 10% کمی آئی تھی اور اس کی پیداوار 300 سال کی کم ترین سطح پر رہی. ماہرین کے مطابق اگر اس سال کے دوران برطانیہ برق رفتار ترقی بھی کرے تو معیشت 2022 میں کورونا سے قبل کی سطح پر آ سکے گی. مصنوعات بنانے والے اداروں کو شپنگ کے بڑھتے ہوئے اخراجات, گاڑیوں اور الیکٹرانکس کی اشیاء میں استعمال ہونے والی مائکرو چپس اور خام مال کی کمی آڑے آ رہی ہے. برطانوی صنعتوں کو یورپی یونین سے علیحدگی کے بعد کاروباری مشکلات اور بلاک کے اراکین سے سخت مقابلے بازی کا سامنا ہے. مقیم احمد, سٹی نیوز, لندن. PMA اور پیرامیڈیکل ایسوسی ایشن کی جانب سے سول اسپتال چمن میں ہڑتال ختم کرنے کا اعلان. کہا ہم کسی بھی ایسے ڈاکٹر کا دفاع نہیں کریں گے جو غیر حاضر ہو. ایک ادارے کی دوسرے ادارے میں مداخلت کی مذمت کرتے ہیں. MS ڈاکٹر حمایت اللہ, PMA صدر ڈاکٹر محمد علی کاکڑ اور دیگر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اسپتال میں کسی بھی تھرڈ پارٹی کی مداخلت کی مذمت کرتے ہیں. ڈپٹی کمشنر طارق جاوید مینگل نے ہمارے مطالبات مانتے ہوئے تھرڈ پارٹی کی مداخلت ختم کر دی, جبکہ ہم چاہتے ہیں حکومت خود غیر حاضر ڈاکٹروں اور اسٹاف کے خلاف کارروائی کرے, جس پر PMA اور دیگر تنظیمیں بھرپور انداز میں ساتھ دیں گی. ڈیرہ بگٹی میں بھی مرغی کی قیمتوں کو پر لگ گئے. مرغی کا گوشت 500 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگا. چند روز قبل 380 سے 400 روپے فی کلو فروخت ہونے والا مرغی کا گوشت 480 سے 500 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا. شہریوں کا کہنا ہے کہ مرغی کی قیمت میں اضافے کے باعث اب مرغی بھی ہماری پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہے. بڑھتی ہوئی قیمتوں نے عوام کو عید پر بھی مرغی کا گوشت کھانے سے محروم کر دیا. عوام کی حکومت سے درخواست ہے کہ مہنگائی کو کم کر کے روزمرہ کے کھانے پینے کی اشیاء کو ہماری استطاعت کے قابل بنایا جائے. SHO تھانہ بندر سب انسپیکٹر غلام اکبر شیخ کی ایک مرتبہ پھر تابڑ توڑ کارروائیاں. کار اور 4 موٹر سائیکلیں برآمد کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا. ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی. LG موڑ کے قریب سنیچ چیکنگ کے دوران کراچی کی سمت سے آنے والی موٹر سائیکل کو تحویل میں لے لیا, جبکہ وندر ایکو شاہراہ کے قریب دیگر کارروائیوں میں ایک کار اور 2 موٹر سائیکلوں کو لاوارث حالت میں پا کر مقدمات درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے. ضلع بھمبر میں بھی ویکسینیشن کا عمل جاری. ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر محبوب احمد چودھری کی خصوصی ہدایات کے مطابق ضلع بھر میں مختلف ہیلتھ سینٹرز پر ویکسینیشن سینٹرز قائم ہو چکے ہیں. شہزاد احمد رپورٹ کریں گے.
جی بالکل، ملک بھر میں کرونا ویکسینیشن کا عمل تیزی سے شروع ہو چکا ہے۔ بالکل اسی طرح ضلع بھمبر میں بھی ویکسینیشن کا عمل جاری ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر جناب ڈاکٹر محبوب احمد چودھری کی خصوصی ہدایات کے مطابق ضلع بھر میں مختلف ہیلتھ سینٹرز پر ویکسینیشن سینٹرز قائم ہو چکے ہیں، جہاں پر مرحلہ وار ویکسینیشن کا عمل جاری ہے۔ ڈاکٹر محبوب احمد چودھری کا کہنا تھا کہ عوام کی سہولت کے لیے چھٹیوں میں بھی ملازمین کو ویکسینیشن کا عمل جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی تاکہ جلد سے جلد عوام کو ویکسینیشن کی جائے۔ عوامی حلقوں میں اس عمل کو سراہا جا رہا ہے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ کرونا جیسی خطرناک بیماری میں ڈاکٹر محبوب احمد چودھری اور ان کی ٹیم وقاص نصر چودھری، قمر چودھری، عمر ایڈی، ناصر محمود، غالب حسین، اللہ دیدہ چودھری، ڈاکٹر ضیاء الحق، ڈاکٹر عمران کا رول انتہائی شاندار رہا، جس کے لیے ہم ان تمام لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر محبوب احمد چودھری صاحب، آج سنڈے ہے، میرا چھٹی ہے اور ویکسین کا عمل جاری ہے، اور میں بھی آج ویکسین لگوانے کے آیا ہوں ادھر، اور آج چھٹی ہے اور آج میں ویکسین لگوا لی ہے، اور جو بندے ویکسین نہیں لگوائے وہ بھی لگوائیں، بلا شبہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویکسین لگوانی چاہیے۔ شکریہ جی۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر محبوب احمد چودھری صاحب کی خصوصی ہدایت کے مطابق آج چھٹی کے دن بھی ویکسینیشن کا عمل جاری ہے، تاکہ لوگوں کی سہولت کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگ جلد سے جلد ویکسینیشن کروا سکیں۔ تو اس کے لیے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنا کوڈ جو ہے وہ، اپنا شناختی کارڈ نمبر جو ہے وہ 1166 پہ سینڈ کریں، اس کے بعد جو کوڈ آئے گا اس کے بعد ویکسینیشن کے عمل کے لیے سینٹر پہ تشریف لائیں انشاءاللہ۔ حسدار پریس کلب میں سیوا اسٹوڈنٹس فیچر کی جانب سے ایک روزہ سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ سیشن کا مقصد طلبہ و طالبات کو جدید رائٹنگ اور مسابقتی امتحانات کے حوالے سے آگاہی دینا تھا۔ تقریب میں تحصیلدار جواد زرگزئی اور تحصیلدار شیر دل خان نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور خصوصی آگاہی فراہم کی۔ تقریب میں طلبہ و طالبات اور SSF کے ممبران نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ٹنڈو محمد خان میں 14 سالہ طالب علم سے مبینہ زیادتی کرنے والے ملزمان گرفتار نہ ہو سکے۔ شوکت کالونی کے رہائشی اصغر راجپوت کی پریس کانفرنس، کہا 4 افراد میرے بیٹے کو اغوا کے بعد جنسی زیادتی کا نشانہ بناتے رہے۔ کئی روز گزر جانے کے باوجود پولیس ملزمان کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی۔ متاثرہ شخص کا کہنا ہے کہ میرے بیٹے کے سر پر پستول رکھ کر ہراساں کرتے ہوئے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ ہمیں انصاف اور تحفظ فراہم کیا جائے اور ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے۔ جیکب آباد میں پرانی دشمنی کی بنا پر نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے ایک شخص قتل، ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔ رپورٹ کریں گے اطہر خان۔ سٹی کی حدود اناج منڈی کے قریب مسلح ملزمان نے فائرنگ کر کے سائد دونکی کو قتل کرنے کے بعد فرار ہو گئے۔ واقعے کے بعد لاش کو ضروری کارروائی کے لیے سول اسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس کے مطابق واقعہ درینہ تنازع کا ساختانہ ہے۔ مزید تحقیق کا آغاز کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اطہر خان، سٹی نیوز جیکب آباد۔ جیکب آباد میں نوجوان نے خود پر بندوق کا فائر کر کے مبینہ طور پر خودکشی کر لی۔ لاش پوسٹ مارٹم کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ مزید بتا رہے ہیں اطہر خان۔ تھانہ ملادات کی حدود گوٹ استامہ بلینوں میں نادر شاہ نے بندوق سے فائر کر کے اپنی زندگی کا دیا بجھا دیا۔ واقعے کے بعد پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے سول اسپتال منتقل کر دیا، جہاں سے ضروری کارروائی کے بعد لاش ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ پولیس کے مطابق نادر شاہ کا تعلق بلوچستان کے علاقے کبولہ سے ہے۔ نادر شاہ نے 2 ہفتے قبل شادی کی تھی اور اپنی اہلیہ کے ہمراہ سسرالیوں سے ملنے آیا تھا۔ واقعہ خودکشی ہے یا کوئی اور وجہ تحقیقات کی جا رہی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اطہر خان، سٹی نیوز جیکب آباد۔ ملیر میں نجی بلڈر کی جانب سے زمینوں پر قبضے کا معاملہ، انویسٹیگیشن پولیس کی جانب سے نجی ٹاؤن پر چھاپے مار کر 13 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان میں گوٹ کے رہائشیوں پر تشدد کرنے والے سیکیورٹی گارڈز بھی شامل۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی FIR گزشتہ روز گڈاب سٹی تھانہ میں جان شیر خان کی مدعیت میں درج کی گئی تھی۔ پولیس کا مزید کہنا تھا کہ مدعی کی وائرل ویڈیوز میں نظر آنے والے 13 افراد کو ہی گرفتار کیا گیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ citynewshd.tv۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے سٹی نیوز HD۔